فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف پلٹو گے۔ یہ ایمان بالآخرت کا احساس یہاں پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ مومن آخرت کے عذاب کا خوف کھا کر سودی لین دین کو چھوڑے، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہونے کے لیے للکارا جا رہا ہے۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو آؤ اللہ رسول سے جنگ کرو۔ کس میں جرأت ہے اللہ سے جنگ لڑنے کی؟ یہ وہ گناہ ہے اور یہ وہ سزا ہے جو شریعت میں کسی گناہ کے اوپر یہ سزا نہیں مقرر کی گئی۔ حضرات، اس نشست کے مقرر ہمارے ہندوستان پہ معروف اور مشہور خطیب جناب مولانا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ۔ مولانا محمد اشفاق سلفی کا تعلق صوبہ بہار کے ضلع دربھنگہ سے ہے۔ آپ ضلع دربھنگہ میں قائم دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ کے استاد حدیث، استاد فقہ اور استاد عقیدہ ہیں۔ آپ نے کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں اور تالیف بھی فرمائی ہے۔ آپ کی مشہور کتاب جو آپ نے ترجمہ کیا فتاوی برائے خواتین اسلام، ایک ضخیم جلد میں ہے جس کا آپ نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ آپ نے بستان المحدثین کا فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے عربی میں الطلاق الثلاث بلفظ واحد اس کو تالیف فرمائی ہے۔ اردو میں آپ نے قربانی اور عقیقہ اور دعا اور اس کے آداب پر بھی آپ نے قلم اٹھایا ہے۔ نہایت ہی معروف اور مشہور مقرر ہیں اور ایک اچھے اور بہترین استاد اور داعی ہیں۔ میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے سود، حرمت و مذمت اور چند مروجہ شکلوں پر خطاب فرمائیں۔ مولانا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کا عنوان ہے سود، حرمت و مذمت اور چند مروجہ شکلیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورہ بقرہ آیت نمبر 275، 276، 78، 79، 80. وروى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ مال قوام حیات ہے، ضروریات و لوازمات زندگی کی فراہمی اس سے کی جاتی ہے، انسان کے گزر بسر کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ وہ فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے، انسان مال کے حصول کی جد و جہد کرتا ہے، اور فطری طور پر مال خرچ کرنے میں بخیل بھی واقع ہوا ہے۔ مال کی حفاظت شریعت میں مشروع ہے۔ اگر ایک انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا بحالت مظلومیت قتل کر دیا جاتا ہے تو درجہ شہادت کو پہنچتا ہے۔ مال اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ مال بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ مال کی وجہ سے آدمی مشکلات و مصائب سے دوچار ہوتا ہے، بہت سے فتنوں میں پڑتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مال کو فتنہ کہا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی اگر مال اور اولاد کا صحیح استعمال انسان کرے، حلال طریقے سے مال حاصل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے راستے میں مال خرچ کرے، اولاد کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرے اور صحیح ٹریک پر اپنی اولاد کو لگائے، تو انشاءاللہ یہی مال اولاد انسان کے لیے اللہ کے نزدیک اجر عظیم کا ذریعہ بھی ہوں گے۔ لیکن اگر انسان مال کمانے میں اعتدال کی راہ سے ہٹتا ہے، ناجائز طریقوں کو بروئے کار لاتا ہے اور غلط راستے میں، ناجائز راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا وبال اور عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، رواہ الامام الترمذی عن کعب ابن ایاض رضی اللہ عنہ۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، ہر امت کسی نہ کسی فتنے سے دوچار ہوئی۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دور تنگی میں، دور فقر و فاقہ میں کہا تھا فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتُنَافِسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیح من حدیث حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ قسم اللہ کی مجھے تم لوگوں پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، بعد میں چل کر دنیا تم پر اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح سے تم سے اگلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی۔ مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اور تم بھی مال و دولت کی ہوڑ میں اس طریقہ سے ایک دوسرے کو پچھاڑنا چاہو گے جس طرح کہ اگلے لوگ حصول زر کی خاطر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے، اور طلب دنیا اور ہرس مال نے جس طرح اگلوں کو ہلاک کیا، ویسے تم بھی ہلاکت سے دوچار ہوگے۔ بالکل وہی نقشہ اس وقت سامنے ہے۔ مال و دولت کے حصول کی تڑپ اور دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز اٹھا کر چاہتا ہے کہ صرف مال اس کے پاس آئے، کس طرح آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشن گوئی فرمائی لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِنَ الْحَرَامِ، رواہ الامام البخاری فی صحیح من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ضرور ہی ایک زمانہ میری امت پر آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جس میں لوگ مال حاصل کریں گے اور ان کو کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، صرف مال آنا چاہیے۔ اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ یأتی علی الناس زمان یأکلون فیہ الربا فإن لم یأکلہ اصابہ من غبارہ، لوگ سود کھائیں گے، سود کو مختلف حسین ناموں سے پکارا جائے گا، لوگ سود کو حلال کر لیں گے، اور جو سود نہیں کھائے گا تو وہ سود کے چھینٹوں سے بچے گا نہیں، الا من رحمہ اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی آمدنی، جن کی تجارت، جن کے معاملات، مالی معاملات سود کی نجاست سے، غلاظت سے پاک ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، یا اتنی وسیع و عریض دنیا میں شاید ایک دو ملک ایسا ہے جہاں سودی نظام نہیں ہے، باقی ساری دنیا میں سود کا ریکٹ پھیلا ہوا ہے اور لوگ حاصل کر رہے ہیں مال۔ اللہ رب العالمین کی تمام شریعتیں سود کی حرمت پر متفق ہیں۔ اللہ نے کبھی بھی کسی شریعت میں یا کسی بھی آسمانی شریعت میں سود کو کبھی حلال نہیں کیا گیا۔ توریت میں بھی حرمت کی آیتیں موجود تھی، انجیل میں بھی موجود ہیں، اور سب سے زیادہ واضح حرمت کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہود نے جہاں بہت سارے احکام شریعت توریت کے بدل دیے، دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کی آیتوں کو بدل دیا، تو بدلے گئے احکام میں ایک حکم سود کے متعلق بھی تھا۔ یہ قوم یہود دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے سود کو جائز ٹھہرایا، اللہ کی شریعت کو بدل دیا۔ اللہ ان کی شرارت کا ذکر فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 160-161 میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ سے روکنے کے جرم میں، منع کرنے کے باوجود سود لینے کے جرم میں، ہم نے بہت سی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو یہودیوں پر حرام کر دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، ان کے ظلم کی وجہ سے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی سبب، سود خوری کے سبب، حرام خوری کے سبب اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ پہلی قوم تھی یہود جس نے سود کا رواج دیا۔ مسیحیت کے اندر، عیسائیت کے اندر سود کی حرمت باقی رہی۔ فرانسیسی انقلاب جو 1789 عیسوی کے اندر فرانسیسی انقلاب کے بعد یہودیوں نے بھی قرض کے اوپر 5 سے 7% منافع کو جائز قرار دیا، اور جب یہ انگریزی سامراج دنیا کے مختلف خطے میں گیا اور اس نے اپنے پنجے گاڑے، تو سودی کاروبار کو اس نے فروغ دیا، اور رفتہ رفتہ سود کا ایسا ریکٹ بچھایا کہ کیا فرد اور کیا جماعت، ملک کا ملک اس لعنت کے اندر گرفتار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی شریعت اسلامیہ جو کامل اور مکمل شریعت ہے، اس میں سود کی حرمت کے تعلق سے بہت واضح احکام موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 276 اور پھر 278، 279، 280 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ہم ان آیتوں سے سرسری طور پر گزریں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین سود کی حرمت اور سود خوروں کے انجام کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون اے من القبور، وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو دیا ہو اور خبتی اور بدحواس کر دیا۔ جس شخص پر شیطان سوار ہو جائے اور اس کو خبتی اور بے حواس کر دے، اب وہ اٹھے اور گرے، اسی طرح سے سود خور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اٹھے گا اور گرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہوں گے سود خوروں کے، شاید حرام کی دولت کھا کھا کر یہاں جو سود خور تن و توش والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے پیٹ کو اتنا بڑا کر دے گا کہ وہ چل نہیں سکیں گے، اٹھیں گے اور گریں گے۔ پورا میدان محشر دیکھ کر پکار اٹھائے گا کہ یہ سود خور آ رہا ہے۔
کتنی ذلت و رسوائی ہوگی. سود خوروں کی شرارت دیکھیے، سود کو کیسے یہ جائز سمجھتے ہیں. سود خور کہتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. سود خور یہ کہتے ہیں کہ سود تو مثل تجارت کے ہے. ایک تاجر سامان فروخت کرتا ہے تو اصل قیمت پر کچھ رقم زیادہ لے کر بیچتا ہے. وہ منافع شروع میں لیتا ہے سامان دیتے وقت، اور ہم اپنی رقم کو وصول کرتے وقت منافع لیتے. وہ منافع شروع میں لیتا ہے، ہم آخر میں لیتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹے ہیں جو سود کو تجارت سے تشبیہ دیتے ہیں. انما البیع مثل الربا کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال کیا. بعد نظر میں سطحی طور پر بھی اگر نظر دوڑائیے تو ایک شخص جو تجارت کرتا ہے نفع اور نقصان سے گزرتا ہے، کساد بازاری کا شکار ہوتا ہے، مال ضائع اور برباد ہوتا ہے. سامان دیتا ہے تو نفع لیتا ہے. تم نے سود پر ایک مقررہ رقم لگا دی، 10,000 روپے دے دیے، 5% 10% سود مقرر کر دیا. قرض دار چاہے جیے یا مرے اپنی بلا سے، مگر تمہاری اصل رقم سود کے ساتھ باقی رہی. کیسے سود تجارت ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ رب العالمین کی اس حرمت کے بعد اگر کوئی شخص سود سے رکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور حرمت کے بعد بھی اگر کوئی شخص دوبارہ سود کھانے کی جرت کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. سود خور اگر سود کو حلال سمجھ کے کھاتا ہے تب تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہے. لیکن اگر حرام سمجھتا ہے وہ پھر بھی سود لیتا دیتا ہے تو پھر خالدون کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ اہل شرک کے علاوہ جو اہل توحید ہوں گے، چاہے کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، آخر میں انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے. تو ایسی صورت میں خالدون کا مطلب ہوگا المقصد طویل، بڑا لمبا انتظار ان کو جہنم میں کرنا پڑے گا. جہنم سے نکلنے کے لیے بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا. اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ نے ایسے گنہگاروں کو کہا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ تو نہیں رہیں گے اگر وہ مومن موحد ہو کے مرے ہیں تو، لیکن لمبا وقوف، لمبا قیام ان کا جہنم میں ہوگا. ایک مدت مدید کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. جس مال میں، جس تجارت میں سود کی رقم شامل ہوگی وہ مال برکتوں سے خالی ہوگا. سود خار چاہے سود کی دولت جتنی بھی جمع کر لے، اللہ رب العالمین اس کے کاروبار کو ایک نہ ایک دن مٹائے گا. بلکہ بعض علماء مفسرین نے تو کہا ہے کہ سود خار اپنی درگت دنیا میں دیکھ کر مرے گا، اللہ اس کو محتاج کر دے گا. لیکن جو لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور اللہ کے راستوں میں مال لٹاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے صدقات کو بڑھاتا ہے، ان کے کاروبار کو فروغ عطا کرتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اور اللہ پسند نہیں کرتا کفار کو. اسم مبالغہ کا صیغہ ہے اور اثیم فعیل کے وزن پر یہ بھی مبالغہ کا صیغہ. بہت بڑا ناشکرا ہے وہ آدمی جو سودی کاروبار کرتا ہے. اللہ نے مال دیا تھا، مال کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ عاجز درمادہ پریشان شخص کی مدد کرتا، فقراء پر خیرات کرتا، محتاجوں کو قرض دیتا. اگر محتاج قرض ادا کرنے یا قرض چکانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو اللہ کے پاس ثواب طلب کرنے کی خاطر قرض کو معاف کر دیتا یا تنگ دستوں پر مہلت کی مدت بڑھا دیتا. لیکن یہ ظالم تو اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ جتنا زیادہ بڑا محتاج سود خور کے پاس رقم لینے کے لیے جاتا ہے قرض، وہ اس کا استحصال اتنا ہی زیادہ کرتا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے.
اور یہ بہت بڑا گنہگار بھی ہے، اسیم، حد درجے کا پاجی اور گنہگار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس عذاب کو سن کر۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، منہیات اور منکرات سے اجتناب کرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب تک جو ہوا اب کم سے کم سود سے باز آ جاؤ۔ اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تو سودی کاروبار کو آج چھوڑو۔ یہ ایمان اور اسلام کے تقاضے کے منافی ہے۔ ان کنتم مؤمنین شرطیہ جملہ ہے، تمہارا ایمان گویا موقوف ہے، معلق ہے اس بات پر کہ تم سودی کاروبار کو چھوڑو، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس میں جرأت ہے اللہ سے جنگ لڑنے کی؟ یہ وہ گناہ ہے اور یہ وہ سزا ہے جو شریعت میں کسی گناہ کے اوپر یہ سزا نہیں مقرر کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہونے کے لیے للکارا جا رہا ہے۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو آؤ اللہ رسول سے جنگ کرو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر توبہ کر لیتے ہو تو چلو تمہارا مال جو اصل مال ہے، جس قرضدار کے ہاں، قرضدار کو چاہیے کہ اصل مال بغیر سود کے، بغیر اضافہ کے واپس کر دے۔ اگر وہ مستطیع ہے، ادا کرنے پر قادر ہے اور نہیں دیتا ہے تو وہ ظالم، اور تم اصل مال سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہو تو تم ظالم۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسلام کی عدالت دیکھیے، اسلام کے محاسن کو دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا قرضدار تنگ دست ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو تم ڈھیل دو، مہلت دو، وسعت ہونے تک، کشادگی ہونے تک، سہولت ہونے تک مہلت دو۔ اور گویا کہ یہ مہلت دینا واجب ہوئی۔ اگر قرضدار آپ کا تنگ دست ہے، واقعی پریشان ہے، تو مہلت دینا واجب ہے۔ اگر وہ مالدار ہے، دنیا کے دوسرے کام سارے کر رہا ہے اور آپ کے قرضے نہیں چکا رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی اگر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے، لیکن اگر وہ واقعی تنگ دست ہے اور قرض نہیں چکا سکتا ہے تو ضروری اور واجب ہے کہ تم اس کو مہلت دو، اور اگر صدقہ اور خیرات کر دو، معاف کر دو کہ چلو بھائی تم تنگ دست، چلو اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، تو یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم جانو کہ صدقے کا اور خیرات کا کیا ثواب ہوتا ہے تو معاف